نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، 4 وقت، 5 نیت اور 6ویں تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ نو ارکان نماز دا بھی فقہا نے حصہ لکھیا اور شرائط نماز دا بھی۔ شرط اور ارکان دے وچ فرق کی ہے؟ انہاں دوواں دا حکم یہ ہوندا کہ انہاں تو بغیر نماز ادا کوئی نہیں ہوندی، لیکن شرط دی تعریف یہ کیتی گئی کہ کسی چیز دی بھی جڑی شرط ہوندی اس دا حصہ نہیں ہوندی، لیکن جدوں تائیں وہ مکمل نہ ہوئے وہ چیز ادا نہیں ہوندی۔ نماز دیاں جڑیاں شرطاں نے یہ نماز دا حصہ نہیں، لیکن انہاں تے ادا کیتے بغیر نماز ادا نہیں ہوندی۔ جڑے ارکان ہوندے وہ حصہ ہوندے، جڑے نماز دے فرض ہیں وہ نماز دا حصہ ہیں، انہوں اگر ادا نہ کیتا بنے تامی نماز ادا نہیں ہوندی۔ پہلی شرط طہارت، نمازی دے بدن دا حدث اکبر اور حدث اصغر تو پاک ہونا۔ چھوٹی نجاست یا بڑی نجاست تو انسان دا بدن پاک ہوئے۔ حدث اکبر آکھدن بندے تے غسل واجب ہوئے تے اس نو حدث اکبر لاحق ہو گیا۔ حدث اصغر جڑے بندے نو بے وضو ہوئے اس نو آدھن اے حدث اصغر اس نو لاحق ہے۔ اسی طرح نجاست حقیقیہ سے بھی انسان کا پاک ہونا، نجاستوں سے بھی انسان کا بدن پاک ہو، کپڑا پاک ہو، اور جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے ان جگہ وہ جگہ بھی نجاستوں سے پاک ہوں، اور نجاست حکمی نجاست حقیقی سے بدن بھی پاک ہو، تب جا کے انسان کی نماز ہوگی۔ اگر انسان کے بدن پر نجاست حقیقیہ یا حکمیہ لگی ہے، یا جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ پہ لگی ہوئی ہے کوئی نجاست، یا جس کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہے اس کپڑے میں کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، تو آدمی کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک آدمی نے گمان یہ کیا کہ میں بے وضو ہوں، اور پھر اسی حالت میں اس نے نماز پڑھ لی، بعد میں اسے پتہ چلا کہ وہ بے وضو نہیں تھا، اس کا وضو تھا، تو فقہا نے لکھا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ جب نماز پڑھ رہا تھا تو اس وقت اس نے گمان کیا ہوا تھا کہ میرا وضو نہیں ہے۔ ہاں غالب گمان، اگر ایک آدمی شک میں ہے کہ یار وضو تو کیا تھا پتہ نہیں وضو رہا ہے یا نہیں رہا، اور زیادہ غالب گمان اس طرف ہے کہ وضو ٹوٹا نہیں، وضو کرنا یاد تھا، اور غالب گمان اس طرف رہا کہ وضو نہیں ٹوٹا، اور اس نے اس صورت میں نماز پڑھ لی اور بعد میں بھی اسے تسلی ہوئی کہ وضو نہیں ٹوٹا تھا، میں نے طہارت پہ نماز پڑھی ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک جگہ پہ آدمی نماز پڑھ رہا تھا، جس جگہ پہ کھڑا ہے پاؤں کے نیچے اگر نجاست ہے، اور اتنی نجاست ہے کہ 1 درہم کی مقدار نجاست غلیظہ ہے یا اس سے زیادہ، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یا جس جگہ پہ اس کے گھٹنے لگتے ہیں، گوڑے لگ دیں، یا جتھے وہ ہاتھ رکھدا، یا جتھے وہ پیشانی رکھدا، انہاں جگہ دے اتے بھی اگر کسی جگہ دے اتے نجاست لگی جتھے وہ سجدہ پیا کردا، اور فقہا نے لکھا اگر نک والی جگہ تے نجاست لگی ہوئی، متھے والی جگہ تے نجاست نہیں لگی ہوئی، تو پھر اس دا سجدہ ادا ہو جائے گا، اس دی نماز ہو جائے گی، کیونکہ نک جیڑا اے درہم تو گھٹ درجہ زمین تے لگدا، اور اگر متھے والی جگہ تے بھی جتھے وہ سجدہ کر رہا ہے اس جگہ تے نجاست لگی ہوئی اور اس نے اتھے سجدہ کر دیتا، تو پھر اس دی نماز نہیں ہوئے گی۔ جہاں دا پاک ہونا بھی ضروری ہے اور کپڑیاں دا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی آدمی دے کپڑے نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ تو پاک نے، یا پاک تے نہیں لیکن 1 درہم تو بھی گھٹ نجاست خفیفہ لگی، غلیظہ لگی، اور نجاست خفیفہ 1/4
جڑے عضو تے لگی اس دے چوتھائی حصے تو کم لگی تے اس بندے کان بھی حکم یہی ہوئے گا کہ اس دی نماز ادا ہو جائے گی۔ درہم دی مقدار فقہا فرماندے ہیں ہاتھ بندہ تلی دے اوتے پانی رکھے تے جتنا پانی تلی دے اوتے کھلو ویندا اے درہم دی مقدار ہے۔ اگر بندے دے کپڑے دے اوتے خون لگ گیا یا پیشاب دے ایک دو قطرے گر گئے نے، یہ نجاست غلیظہ ہے، سخت نجاست ہے۔ یہ جدوں تائیں ایک درہم ہوئے تے پھر اس دا پاک کرنا واجب ہوندا، ایک درہم تو زیادی لگ ونجے تے اس دا پاک کرنا فرض ہوندا۔ اگر ایک درہم تو گھٹ ہوئے تے پھر نماز ہو جائے گی، لیکن پاک کرنا بہتر ہے، نمازی کان بہتر ہے یا کہ ایک کپڑے دے کسے تے خون لگ گیا، تھوڑا جہی لگا تے بہتر ہے اس نو دھو لوے۔ اگر نہ اس دھوتا اور دو تین قطرے ہے یا تھوڑی جی جگہ خون لگ گیا، اس نے اسے صورت کی نماز پڑھ لئیے، یا چھوٹے پیشاب دے قطرے لگ گئے اسے صورت جو اس نے نماز پڑھ لئیے، اس دی نماز ادا ہو جائے گی۔ ساڑھے کئی نمازی بھائی تھوڑی جی شک دی بنا تے یا ایک ادا پیشاب دا قطرہ کپڑے تے گر گیا، چنگے بھلے نمازی انہوں نے نماز صرف اس تو نہیں پڑھی کہ جناب ساڑھے کپڑے پلیت ہو گئے نے۔ محترم کپڑے دا اتنے کپڑے دا ہی پاک کرنا ضروری ہے، لیکن اتنا کپڑا پلیت ہوئے تے نماز چھوڑ دینی یہ تو کوئی عذر بھی نہیں۔ نماز تے نہیں چھوڑنی کسی صورت چی۔ یاد رکھنا کہ فقہا نے تے بڑیاں بریکی دیاں گلاں کیتیاں کہ اگر کپڑے پاک لبدے ہی نہیں تے بندہ وہ نجس کپڑا پا لے یا نجسی کپڑے نہیں لبدے تے بندہ اگر بدنوں کسی تنہائی دے وچ نماز پہ پڑھدا تے ننگے بھی نماز پڑھنی پوے تے نماز تے بندے نوں پڑھنی چاہیے۔ اسی تے بغیر کسی عذر تو نماز چھوڑی رکھ دیاں۔ نماز ہر صورت وچ پڑھنی ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام دے فرمان چو یہی مفہوم ملدا کہ اگر کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہ پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، پڑھنی ضروری ہے۔ آج کل سان تھوڑی وجہ کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، نکی جی گال نو عذر بنا کے نماز چھوڑ دینی، او جی یہ مسئلہ بن گیا سی اس وجہ تو نہیں پڑھی۔ بہرکیف اگر کپڑے تے خون یا پیشاب دا قطرہ ایک درہم دی مقدار لگ گیا تو کپڑے دا دھونا واجب ہے، ایک درہم تو زیادہ لگ گیا تو کپڑے دا دھونا فرض ہے۔ اگر ایک درہم تو گھٹ لگا تو پھر سنت ہے۔ اگر کپڑے دا دھونا فرض ہوئے تو پھر نماز اساں پڑھیں گے تو ساری نماز نیت ہی نہیں، نماز ہوئے گی نہیں۔ اور واجب دی مقدار لگ گیا تو ساری نماز ناقص الادا ہو سی، اس دا لٹاونا ضروری ہے۔ اور اگر اس تو گھٹ ہے تو ساری نماز ادا ہوئے سی۔ بہتر ہے کہ انسان کپڑا دھو کے نماز پڑھے۔ عام حالات بارش دے وچ بندہ نماز پڑھن کان آندا تے جڑیاں گلیاں دے قطرات بندے دے کپڑے تے لگ ویندے اے نجاست خفیفہ ہے۔ اے بدن خفیفہ دا جڑا حکم ہے اے چوتھائی حصہ کسی عضو دے، مثال طور تے بازو ہے تے بازو دا چوتھائی حصہ اے بندا پیا۔ اگر اتنا کپڑا میرا سارا گندا ہو گیا نجاست خفیفہ دے نال تے پھر جا کے نماز نہ ہون دا حکم دیتا ویسی کہ اس نال نماز نہیں ہونی، اس نو پہلے دھوتا ونے۔ اسی طرح اے دامن ہے کپڑے دا تے اس دا چوتھائی حصہ اے جا کے بن سی اتنا تقریباً کپڑا اتنا اتھوں نہ لے کے اتنے تک اے اگر سارا گندا ہو گیا تو پھر نماز کون ہو سی۔ اگر اس تو تھوڑا والا گھٹ ہے اور چھنکاں پہ گئیاں گندے پانی دیاں جڑا بہت زیادہ گندیا تا نہیں لیکن اس نو صاف ہی نہیں آکھیا وہیں سکدا تے اس دے نال ویکھنا پوسی اتنا عضو نو گندا کردا ہے یا نہیں گندا کردا۔ اگر اتنی چھنکاں نہیں تو اس دے نال نماز پڑھ سکدے، نماز ہووے سی۔ بارش دے جڑے گلیاں تے پانی پہ ڈگیا پیا ہوندا وہ اکثر پاک ہی ہوندا۔ ہاں کئی گلیاں ایسیاں جنہاں دے وچ بہت زیادہ نجاست پئی ہوندی، انہاں دے وچ اگر بارش ہو رہی ہے اور تساں لنگے ہو تے ویکھ لینا بندہ کہ اے یار خالص وہ گوبر تو ساڑھے کپڑے تے نہیں لگ گیا۔ اگر خالص گوبر نہیں لگا لیکن کوئی گوبر شوبر تے لید شد وغیرہ تے لڑ گئی ایسی لیکن انہاں دے کچھ اثرات کپڑے تے لگ گئے نہیں تو وہ نجاست خفیفہ دے حکم وچ ہون گے، نجاست غلیظہ دے حکم وچ نہیں ہون گے۔ اسی طرح ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اتنا جکا کوٹھا یا اتنا جکا مکان ہے، اس نے چھت نال نجاست لگی ہوئی ہے اور اس نہ سر بھی چھت نے نال پہ لگدا تو اس صورت دی نماز کو نہ ہو سی۔ ہاں لیکن اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا کوئی پرندہ نجاست نہ بھرے ہویا
یا اس تے نجاست دا حکم لگدا اور پرندہ اس نے موٹے تے آ کے بہ گیا، اس صورت وچ اگر وہ نماز پڑھ لے سی تو اس دی نماز ادا ہوے سی۔ قاری صاحب کو مائی باہر کھڑی تے بچہ روندا بڑا ساڈی انتظار۔ دوسری شرط نماز دی ستر عورت ہے، پہلی شرط طہارت ہے، دوسری ستر عورت۔ ستر عورت دے وچ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اور اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد اور عورت دا ستر دا وکھرے احکام حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت وچ بیان ہوئے۔ مرد دے کان گوڈیاں تو گھن کے دھنی تک یہ حصہ ستر عورت ہے، اس نو چھپاونا بندے دے اتے فرض ہے، بغیر مجبوری تو تنہائی ہوئے تامی بندہ نہیں کھول سکدا، اور مجبوری ہوئے تو تنہائی دے وچ کھولے وائیں سکدا۔ بندیاں دے وچ یا نماز دے وچ اے جاگاں کھولنیاں مطلقاً جائز کو نہیں بلکہ حرام ہیں۔ اور عورت دا سارا بدن ستر عورت ہے، اس دے ہاتھ منہ والی ٹکڑی پاؤں اے جاگاں ستر عورت نہیں۔ اے جاگاں اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے اس دے ہاتھ دیے ہتھیلیاں کھلیاں ہوئیں، پیر اے کھلے ہوئیں اور منہ کھلا ہوئے، اس کھانے اجازت ہے۔ باقی رہا عرف عام دے وچ اس نے چلنا پھرنا، بازاراں دے وچ جاون کان، اس دے وچ فقہا نے فتنے دے سبب تو بچن کان عورت دے چہرے دے پردے نو واجب قرار دے دیتا۔ لہٰذا نماز دے وچ اسی چونکہ نماز دی گل کر رہے ہیں، نماز دے وچ ستر عورت اگر انسان دے کول کپڑا موجود ہے تے وقت ساڈے بزرگاں نے سر بھی کج کے رکھیا، اپنے بدن دے ایسے نو کج کے رکھیا۔ اگر کپڑا موجود نہیں اور بہت تھوڑا کپڑا تے وقت کم از کم دھنی تو گن کے گوڑیاں تو تلے والے حصے تک مرد دے کان ایسا کجنا ضروری ہے۔ اگر ایسی چو کوئی گھٹ ہو سی یا ایسا نہیں کجا، شہراں دے وچ اج کل لوگ چھوٹے چھوٹے کچھے پا کے ودے نے، اے شریعت دے وچ بالکل حرام ہے۔ بندے نو اپنا گوڑا وکھاونا بالکل منع ہے۔ اج کل تھوڑی جی رگڑ آوے تے بندہ سارے جتنے بندے پوچھن آئے بیٹھے سارے نو کھول کے وکھاوندا بیٹھا ہوندا، یہ وکھاونا جائز کوئی نہیں۔ طبیب نو وکھاونا ایک ساڈی شرعی مجبوری ہے، لیکن ہر بندے نو جڑے پوچھن آوے اس نو وکھائی کھلو بھی گوڈا بھائی یار سان زخم ہوتے گیا، اے زخم ہو گیا، اے زخم ہو گیا، یہ اسلام میں جائز کو نہیں۔ اس طریقے تو بچنا ضروری ہے۔ لہذا مجبوری ہوئے ڈاکٹر نو وکھاونا ہوئے وہ مجبوری شریعت وچ اس دی اجازت ہے۔ نماز دے دوران انہاں جگہ دا کجنا ضروری ہے۔ اج کل جڑی تنگ کپڑے پائے ویندے پینٹ شرٹ اور انہاں دے وچ بعض اوقات ایسے کپڑے ہوندے کہ بندہ جلے سجدہ کریندا شرٹ اتھوں تھی ویندی، پینٹ تلنا تھی ویندی اور پچھو انسان دا او ستر عورت کھلا ہو ویندا، او ستر عورت کھل ونجے تو بندے دی نماز نہیں ہوندی۔ لہٰذا ان چیزاں دا خیال رکھنا ضروری ہے۔ عورت اگر اتنا باریک کپڑا سر تے رکھ کے نماز پڑھ دی ہے کہ اس دے والاں دی سیاہی نظر آندی ہے تو عورت نہ ستر عورت مکمل کوئی نہیں، لہٰذا اس دی نماز کوئی نہ ہو سی، بھاویں کوٹھے دے اندر بھی پئی پڑھ دی ہے۔ اسی طرح عورت دا نماز دے دوران کان کھلا رہ گیا، دوپٹے دے نال اس کان کو نہیں کجیا اور اس نے نماز پڑھ لئی ہے، اس نے تو یہ خیال کرنا کہ میری نماز ہو گئی ہے، گھر وچ لگی نماز بھی پڑھ دی ہے لیکن اس دی نماز ادا کو نہ ہو سی، کیونکہ ستر عورت ایک کان ستر عورت دے وچ شامل ہے۔ تنگ کپڑے پاونے جویں پینٹ شرٹ پائی ویندی مرد اور عورت دوہاں کان صحیح کوئی نہیں، لیکن نماز ہو ویندی ہے ان والے پاسے ویکھنا اسلام اجازت نہیں دیندا۔ اتنا تنگ کپڑا کہ بدن دے عضو ظاہر ہوویں، انہاں دی حیات ظاہر ہوے، اس انسان والے پاسے ویکھنا شریعت نے منع کیتا، اور نماز وچ یہ جے کپڑا پاون تو بچنا چاہیدا۔ اتنا چست کپڑا اتنا تنگ کپڑا نہ پایا جاوے۔ دعا ہے خالق کی کائنات جل جلالہ سنسارے نو دین متی